اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درس نظامی کا مکمل کورس بھی یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس بارے میں بتائیں کہ کیسے شوق پیدا ہوا اور یہ پھر سفر شروع کیسے ہوا؟ اصل میں شوق کیوں نہ ہوتا، ہمارے قریب نا ہمارا گاؤں بڑا پسماندہ ہے، ٹھٹھا لئی شادو، آپ نے تو وہ سنا بھی نہیں. اس کے قریب ایک بہت پرانا ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈلیانہ کے نام پر، وہ قریب تھا ہمارے گھر کے. تو میں وہاں پیدل ہی جاتا تھا، تقریباً 1.5 کلومیٹر اکیلا جاتا تھا، اور شام کو اکیلا واپس آ جاتا تھا. تو میرے خاندان میں اس وقت، یعنی میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی کتنے ایسے لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، تقریباً 100 کے قریب تھے. آپ کے خاندان میں؟ میرے خاندان میں. اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بڑا نام ہے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ ہے، حافظ عبدالرزاق صاحب. وہ امام الحدیث تھے، وہ حافظ الحدیث تھے، اور وہ میرے بڑے بھائی تھے اور میرے استاد بھی تھے. اور ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی میرے بھائی تھے، مولانا عبداللہ شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. وہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام تھے، امام صرف و نحو، امام پنجاب، جو بھی کہہ لیں. تو ایک ہمارے اور بھائی تھے، وہ نبینہ تھے. اچھا، جو حافظ عبدالرزاق صاحب تھے نا، وہ بھی نبینہ تھے، وہ بھی پیدائشی نبینہ تھے. اور عبداللہ صاحب الحمدللہ وہ صاحب بصارت تھے، یعنی نبینہ تھے. اور جو میرے تیسرے استاد تھے نا حفظ کے، وہ بھی نبینہ تھے، قاری نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں مشہور نہیں بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے، ان کے پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں آتی تھی. ہم نے کئی ان کے مصلح سنے، میں نے خود سنے، پڑھا بھی میں نے ان کے پاس. تو جب میں پیدا ہوا نا، تو 6 ماہ تک نہیں پتہ چلا میری والدہ محترمہ کو کہ یہ بچہ نبینہ ہے. 6 ماہ کے بعد نا وہ کچھ چیزیں میرے سامنے کرتی تھی، کھانے کی چیزیں یا کھیلنے کی چیزیں، میں نہیں پکڑتا تھا. وہ پریشان ہو گئی. تو ایک دن نا میرے والد گرامی کو بلا کے وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ نبینہ ہے. تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، لگتا نہیں بلکہ ہے ہی نبینہ. اللہ اکبر، لگتا نہیں بلکہ یہ نبینہ ہے. والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگی. میرے نانا جی محمد دین ان کا نام تھا، وہ آ گئے، کہنے لگے غلام محمد، میرے والد صاحب کا نام تھا غلام محمد، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کچھ کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے تو پتہ تھا یہ ہمارا بچہ نبینہ ہے، آج اس کو بھی پتہ چل گیا ہے. تو اس لیے وہ رو رہی ہے. نانا جی کہنے لگے، بیٹی یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. یہ بینا ہوتا شاید ہم اس سے ذمہ دارہ کرواتے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں نا، ہماری زمین ہے، کوئی کام کاج کرواتے. یہ نبینہ ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. اور وہ کہنے لگے، میری والدہ کو کہنے لگے کہ تم نے دیکھا نہیں جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن ہمارے گاؤں میں جلسہ تھا. جلسہ ہی تھا اس دن، 2 دن کی بڑی کانفرنس تھی ہمارے گاؤں میں. تو جو ہماری دائی تھی نا، مائی زینت اس کا نام تھا، نیک عورت تھی. وہ کہنے لگی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ آج جلسے والے دن جمع ہے، یہ ساری زندگی جلسے ہی کرے گا میرا پتر. اللہ اکبر. تو والد صاحب کہنے لگے کہ اس دن جلسہ تھا. تو نانا جی کہنے لگے یہ میرا بیٹا جلسے کرے گا، یہ میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، جمعہ پڑھائے گا، ممبر پہ کھڑا ہوگا، اور یہ اللہ رسول کی باتیں سنائے گا، یہ دین سنائے گا. میں سامنے بیٹھ کے سنوں گا تو لوگ مینوں کہیں گے واہ بھائی واہ، محمد دین دا دوترا تے بڑا عالم بن گیا ہے، محمد دین دا دوترا تے بڑا خطیب بن گیا ہے، تو میں فخر کراں گا. اللہ اکبر. تو بس والدہ محترمہ کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں نے اسے عالم بنانا ہے. اور میرے اساتذہ جو میرے اپنے تھے وہ عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، محدث تھے، تو مجھے پھر کیوں نہ شوق ہوتا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ کس ایج میں آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ عمر کتنی تھی؟ ہاں جی تقریباً پہلے جب شروع کیا تھا نا تو میں 6-7 سال کا تھا.
پڑھتا نہیں تھا. ویسے ہی مجھے قاری نور احمد صاحب جو ہمارے گھر میں رہتے تھے نا, وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے مدرسہ میں. تو پڑھتا نہیں تھا, بس ویسے ہی جاتا تھا آ جاتا تھا. تو صحیح میں نے جو حفظ شروع کیا ہے نا وہ 9-10 سال کی ایج میں. تو جب میری عمر 13 برس تھی نا, 13 سال کی عمر میں میں نے الحمدللہ مکمل حفظ کر لیا. مکمل کوئی 2-3 سال نہیں؟ 2-3 سال میں, اور دوبارہ منزل بھی نہیں دہرائی. ماشاءاللہ یاد تھا مجھے, ٹھیک ہے, آج بھی یاد ہے. اچھا, پھر کب سوچا کہ اب جو ہے وہ درس نظامی کا بھی کورس شروع کر لیا جائے اور میں مکمل ایک جو ہے عالم بن جاؤں گا؟ جی اسی سال اسی مدرسہ میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی. ہمارے اساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالرزاق صاحب پڑھاتے تھے, اور مولانا عبداللہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے جامعہ محمدیہ اکھاڑا میں پڑھاتے تھے. ان دنوں وہ بھی آ گئے تو میں بھی ان کے پاس پڑھنے لگا. یہ بات ہے 86 کی. تو ایک سال میں اللہ کے فضل و کرم سے میں 2 کلاسیں کرتا تھا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ایک حدیث کی کتاب ہے بلوغ المرام. بلوغ المرام جو ہے نا وہ زیادہ تر طالب علم پڑھتے ہیں کتاب الحج تک, یعنی آدھی پڑھتے ہیں, دوسرا حصہ اس کا نہیں پڑھتے, کتاب الحج تک. میں نے ایک سال میں 2 کلاسیں کی اور بلوغ المرام میں نے پوری پڑھی, ماشاءاللہ پوری الحمدللہ. تو 91 میں میں الحمدللہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں چونی آ گیا. تو قاری صاحب ہی مجھے کہنے لگے, اور قرآن تجھے بڑا یاد ہے, کہنے لگے تینوں قرآن بڑا یاد ہے, مشکات یاد کر. مجھے یاد ہے اس دور میں حافظ صاحب نے فرمایا تھا, جب ہم پڑھتے تھے طالب علمی کے زمانہ میں, جو بلوغ المرام زبانی یاد کر کے سنائے گا نا اس کو ہم 500 روپیہ دیں گے. یہ 86-87 کی بات ہے, 500 روپیہ. تو میں نے وہ 3 ماہ میں حفظ کر کے سنا دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک عام بندہ جب حفظ کرتا ہے اس کو تو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. آپ پھر نبین ہیں, جب حفظ کرتے تو کیا کیا مشکلات آتی, کیا سوچتے کہ یار کیا بن گیا؟ بالکل جی, کوئی یاد کراتا تھا تو میں بھی یاد کرتا تھا. قاری صاحب کچھ میں نے حفظ کیا ہے جامعہ اسلامیہ ٹلیانہ میں, اور پھر قاری نور صاحب چلے گئے سائیوال جامعہ عزیزیہ قاری یا رسول نگری, ان کا ایک بڑا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مدرسہ میں. وہاں قاری نور صاحب تجوید کے استاد لگ گئے, وہ بڑے قاری تھے نا. تو میرے حفظ کے استاد تھے قاری عبدالقادر صاحب, آج وہ موجود ہے اس وقت ڈولن اٹھاڑ میں, وہاں مدرسہ ہے حافظ مشتاق صاحب کا, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا. وہاں وہ استاد ہیں, وہ مجھے خود یاد کراتے تھے. اور بھی ایک اور تھے قاری لیاقت اللہ صاحب, وہ مجھے حفظ کا سبق یاد کرواتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات لطف کی بتاتا ہوں, تقریباً 18 سے 20 پارے میری ایک بڑی بہن تھی, میں نے اس سے یاد کیے ہیں. وہ رات کو مجھے یاد کراتی تھی اور دن کو میں قاری نور صاحب کو سنا لیتا تھا. وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. شیخ صاحب اس میں کیسے یاد کرتے تھے؟ آج کل تو جدید دور ہے, وہ قرآن پاک جو ہے وہ نئے چلے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ نقطے سے ہوتے ہیں, بندہ اس کو ہاتھ لگاتے اور پڑھتا جاتا ہے. تب بھی ایسے قرآن مجید تھے؟ میں نے تو وہ آج بھی نہیں دیکھا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے تو ابھی بھی وہ قرآن نہیں دیکھا. مجھے تو وہ کوئی یاد کرواتا تھا, پڑھ دیتا تھا, تو میں رٹا لگا کے یاد کر لیتا تھا. رٹا لگا کے. ٹھیک ہے. جب آپ نے کوئی پارا یا 2 یہ اتنا یاد کر لیا, کیسا محسوس ہوتا تھا کہ یار روز پارے یاد کر لینے؟ بڑی خوشی ہوتی تھی, بہت زیادہ. کیسا یہ سوچا ہے کہ نبینا بھی ہوں, پھر حفظ بھی کر لیا, پھر درس نظامی بھی جو ہے کچھ کر لیا, جب یہ مکمل کر لیا تب والدہ تھیں, ان کا کیسا جو ہے وہ بات چیت تھی, خوشی تھی, کیا ماحول کیا تھا؟ والدہ گرامی تو 99 میں اللہ کے پاس چلے گئے, اور والدہ تھی. مشکات میں نے یاد کی تھی, میں ادھر خطیب تھا شیخوں والی مسجد میں 92-93 میں. اس وقت کیسٹوں کا دور تھا. اب بھی وہ کیسٹیں میرے پاس پڑی ہے, اگر آپ کو چاہیے یا کسی اور کو چاہیے تو وہ میں دے دوں گا. وہ کیسٹیں پڑی ہیں جن میں مشکات مکمل ریکارڈ ہے. وہ میں یاد کرتا تھا, کسی سے پہلے ریکارڈ کروا لیتا تھا, تو پھر بعد میں خود یاد کرتا تھا, حفظ کرتا تھا. یہ تو پرانا دور ہے. اور 18 میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا,
تو انتقال سے 1 سال پہلے میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بخاری بھی یاد کروں. بہت بڑی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اس کا درجہ ہے. وہ کہنے لگی بیٹا کر لو، تم کر لو گے. میں نے کہا میں نے تو پہلے ہی بڑا دماغ سے کام لیا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو کہنے لگے نہیں آپ کریں، آپ کر لیں گے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ تو بخاری حفظ کر لیں گے، شاید میں اس وقت دنیا کے نہ موجود ہوا. اور ایسا ہی ہوا. 2019-20 کے آغاز میں نے وہ مطلب حفظ کی، اور پھر 2021 میں نے آن لائن پڑھا بھی دی. آن لائن بھی آپ پڑھاتے ہیں؟ پڑھا دی. اب نہیں پڑھاتا، عید کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے یعنی وہ مکمل پڑھی ہے. میرا چینل ہے قاری اکبر اسد آفیشیل، اس پہ وہ پوری بخاری موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا کر صاحب، جب آپ نے حفظ کیا، حفظ کے دوران کیا کیا مشکلات آئیں؟ سب سے مشکل جو ہے وہ پارہ کون سا تھا، اور کہاں پہ آپ نے جان چھڑائی کہ یار چھٹو یار؟ 19ویں پارے میں ایک سورت ہے شعراء، اس کے 11 رکوع ہے. اس سورت نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. کیسے؟ یاد نہیں ہوتی تھی. بڑے اس میں مطلب مشابہ ہیں. اب بھی حافظ بھاگتے ہیں سورہ شعراء سے. اور ایک وہ رکوع ہے آل عمران میں 4 پارے میں یوسی کو بولا. آپ کسی حافظ کو کہے نا، میرے جیسے حافظ کو ذرا سنائے گی، اس کی جان نکل جائے گی. آج آپ کو وہ چیزیں یاد ہیں؟ مجھے ایک سبق یاد ہے. ہاں، یعنی جو میں نے پڑھا ہے نا، مجھے یاد ہے کہ میں نے اتنی آیتیں پڑھی تھی، اس آیت سے اس آیت تک میں نے پڑھا تھا. مثال طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے پڑھا دوسرا سپارہ لے لیں، سیقول السفہاء، یہاں سے میں نے سبق شروع کیا تو ختم ہوا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. پھر میں نے آگے سے شروع کیا قد نرا. میرا اگلا سبق ختم ہوا وما اللہ بغافل عما یعملون. اگلا تیسرا سبق شروع ہوا ولنذیق الذین، یہ ختم ہوا فلا تکونن من الممترین. ایسے پورے قرآن میں میرے جتنے اسباق تھے، جیسے جیسے میں نے پڑھا مجھے آج بھی یاد ہے. کیسے جو مشکلات تھیں، جو صورتیں نہیں یاد ہوتی تھی، اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ جو لائنیں ہمیں سنائیں جو نہیں یاد ہوتی تھی. ہاں وہ تو آپ سنیں نا. اب تو آپ سن لیں، مجھے یاد ہے. سنائے نا. یوسی کو بلا سنا دوں. ہاں سنا. دیکھ لے مشکل رکوع ہے. اللہ خیر کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، اب آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی طرف. ماشاءاللہ بہت بڑی کتاب ہے. بہت بڑی کتاب. آپ کو مکمل یاد ہے، آپ کہتے ہیں، آپ چیلنج کرتے ہیں. نہیں چیلنج تو نہیں، چیلنج نہیں کرتے. گزارا کر. شیخ صاحب اس میں دیکھیں نا، نبی نے اور بھی کافی زیادہ ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نے مکمل یاد کی ہوئی ہے. وہ جو چیلنج، جو آپ چیلنج کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں. بہرحال الحمدللہ گزارا کر لیتا ہوں. کیسا بھی اس میں ٹیسٹ ہو جائے؟ ہو جائے جی. لیجیے ہم جو ہے نا اس میں تو ٹیسٹ نہیں کہوں گا، ویسے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کر صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. پہلے بھی ان کے پروگرام ہیں، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے درس نظامی کا مکمل کورس ان کو یاد ہے، اور بخاری جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑی کتاب ہے، وہ بھی مکمل یاد ہے. تو کچھ حدیثیں کتاب ہم لے کے جو ان سے پوچھتے ہیں
تو کیا صورتحال رہتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں؟ نہیں ٹیسٹ تو وہ لے گا ایک بہت اس میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا پلا آگے ویسے کتاب پڑھ کے نال بھائی نو بٹھا لینے تیرے کو جس طرح آپ نے ابھی آیات سنائی اسی طرح آیات نہیں میں آیت سنائی ہے آیت سنائی آپ ہاں جی آیت ایک سنائی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کوئی بخاری سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں سنائیں تاکہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ان کو یاد ہے. اچھا جی دور نہ جائیں میں آپ کو رات کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا جو رات پیش آیا ہے نا میرے ساتھ یہ جو جمعہ آ رہا ہے نا ہاں میرا عنوان ہے فضائل جمعہ. ٹھیک ہے اس عنوان پہ میں نے خطبہ دینا ہے. تو ایک حدیث ہے اذا کانا یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. تو مجھے اس کا نمبر یاد نہیں تھا. اچھا میری بیٹی بیٹھی تھی میرے پاس. میں نے کہا وہ ایپ نکالے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی. ہاں میں نے دیتا نام ہی نہیں یاد. اچھا ماشاءاللہ آپ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں میں بھی کر رہا ہوں لیکن نام تو نہیں آتا. ہاں بہرحال مجھے نام یاد کرا دیا آپ نے چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی نکالے ذرا. ٹھیک ہے وہ نکالی تو میں نے یہ الفاظ پڑھے. انہوں نے خیر نمبر بتا دیا صحیح بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے 929 نمبر 929. یہ بات بڑی سننے والی ہے آپ حیران ہو جائے گے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ریا کاری سے بچائے. ریا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. بہرحال نمبر انہوں نے بتا دیا. میں نے کہا جی وہ حدیث پڑھے سند کے ساتھ پڑھے. کہنے لگی وہ اتنی لمبی سند ہے میں تو نہیں پڑھ سکتی. نمبر میں نے بتا دیا ہے آپ کتاب سے دیکھ لیں. اچھا میں نے کہا میرے پاس کتاب نہیں ہے آپ مہربانی کریں سند کے ساتھ ذرا حدیث پڑھ دیں. اچھا 929 یاد رکھنا 929. اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں پڑھ رہی ہے یا راہ ہے. ہاں جی تو میں کبھی اسے محترمہ کہتا ہوں کبھی محترم کہتا ہوں. تو حدیث پڑھی انہوں نے. حدثنا اب سنیں بخاری سنیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن سمی مولا ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول. آگے اس نے پڑھا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ. آپ کو سمجھ لگ رہی ہے نا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَاصَوْا فَهُمْ وَاسْتَمَعُوا الذِّكْرَ. میں نے کہا محترمہ کتاب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے سند غلط پڑھ دی ہے. یہ تو کسی اور حدیث کی سند ہے. اچھا اس حدیث کی سند نہیں. اللہ جانتا ہے یہ رات کی بات ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اس حدیث کی سند نہیں. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کرے صحیح ہو میں سناتا ہوں پڑھ کے. کہنے لگے جی سنائے. انہوں نے پڑھا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک. وہ غلط سند تھی کسی اور حدیث کی تھی. میں نے پڑھا حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب. فرق دیکھیں ذرا. حدثنا آدم قال حدثنا عبداللہ حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ تھا. پہلا سارا ہی غلط. عن ابی ہریرہ تھا. آگے انہوں نے پڑھا تھا ان رسول اللہ. میں نے پڑھا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک جب میں نے سند پڑھی میں نے کہا بتائیں ذرا غلط ہے یہ صحیح ہے. کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں مجھ سے آگے سوشل میڈیا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرنے والے بندے اب ہوشیار ہو جائے کہ وہ بالکل نہیں ٹھیک ہے. نہیں کسی حد تک ٹھیک ہوگی. ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے. کسی حد تک ٹھیک ہوگی. نہیں کافی حد تک ٹھیک ہے. کافی حد تک کافی معلومات دیتی ہے لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سند میں نے پڑھی. میں یہ تو نہیں نہ کہتا کہ وہ استعمال نہ کرے میں تو خود کرتا ہوں بڑی معلومات لیتا ہوں اس سے. اچھا وہ کہنے لگے جی میں معذرت چاہتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ. میں نے کہا آگے چلے.
آپ نے حدیث بھی غلط پڑھی ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا دوبارہ پڑھے. انہوں نے حدیث پڑھ دی ٹھیک ہے جیسے انہوں نے پہلے پڑھی. انہوں نے پڑھا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا صفوفهم واستمعوا الذکر. میں نے کہا جی آپ نے تو حدیث بھی غلط پڑھ دی ہے. اچھا. کہنے لگی نے ٹھیک پڑھی. میں نے کہا نہیں غلط ہے. کہنے لگی پھر آپ پڑھے. میں نے پڑھی اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول. آگے ساری باتیں چھوڑ دی انہوں نے. ومثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ. جب میں بقرۃ پر پہنچا کہنے لگی اب رک جائے میں پڑھتی ہوں. میں معذرت چاہتی ہوں میں پڑھتی ہوں. میں نے کہا پڑھے. انہوں نے حدیث پڑھ دی. جب وہ آخر پہ پہنچی نا لفظ پڑھنا تھا وَيَسْتَوَوْا صُوفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. انہوں نے پھر پڑھ دیا وَاسْتَمَعُوا الذِّكْرَ. میں نے کہا میں بہت کم علم ہوں لیکن آپ جان بوجھ کے کر رہی ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں کیا لفظ ہے؟ میں نے کہا جی وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ یہ مطلب مضارع کا صیغہ ہے. استماع یستمع بعد افتعال ہے. آپ نے ماضی پڑھ دیا ہے وَاسْتَمَعُوا الذِّكْرَ. کہنے لگی بالکل یہ غلطی ہوگی. میں نے کہا یہ تمہاری تیسری غلطی ہے. اچھا. پھر مجھے یاد آیا میں نے کہا اس سے پہلے ایک رات میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے پہلا جمعہ کس تاریخ کو پڑھایا؟ اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ اور دوسرا انگریزی مہینہ جنوری فروری وغیرہ بتائیں مجھے. تو آپ نے مجھے بتایا تھا